قربانی ہے یہ رب کے لیے، دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر۔ میں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور میرے ساتھ ہیں ہم سب کے ہر دل عزیز محبوب شخصیت، پاکستان کی ایک جانی پہچانی شعبہ علم کی، شعبہ تصوف کی، اور پھر سلاسل کے معاملات، مطلب کسی بھی شعبے میں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو یہ بہت منفرد ماشاءاللہ طرز بیان رکھتے ہیں اور لہجہ بھی رکھتے ہیں، تہذیب تو خیر کیا ہی کہنا۔ سر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہیں، اور میرے ساتھ جناب ممتاز نوجوان عالم دین۔ علماء کی قدر کیا کریں، نوجوان علماء کی خاص طور پہ، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ ان چند ایک لکی لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ اور اس کے محبوب نے اپنے دین کی خدمت کی۔ جناب علامہ تیمور قاضی صاحب تشریف فرمائیں، اور پھر خوش گلو خوش اعلان ثنا خاں۔ مجھے دوست کبھی کہتے ہیں کہ یار ہم نے آپ کی کچھ کامیابیاں دیکھی ہیں زندگی میں، تو ہم بڑا ایڈمائر کیے یہ بات کہ آپ نے کم وقت میں زیادہ منزلوں کو طے کیا۔ تو میں انہیں جواب میں یہ کہتا ہوں، علماء کرام کی عزت کی اور ثنا خانوں کی خدمت کی، اللہ اور اس کے محبوب نے مجھے یہ اس کا اجر عطا فرمایا کہ الحمدللہ جو میں نے مانگا بھی نہیں تھا نا وہ بھی مجھے مل گیا الحمدللہ۔ تو اس لیے میں بھی آپ کو، دیکھیں میرا تو تجربہ ہے، آزما کر کوئی بھی دیکھے بڑے ہی کام بنتے ہیں مدینے آنے جانے سے، اور خدا محبوب رکھتا ہے محمد کے گھرانے کو۔ ہمارا بھی تعلق ہے محمد کے گھرانے سے، نظر میں رنگ ٹھہرے ہیں تو ان کے گیت گانے سے، کھلے ہیں پھول جو دل کے تو ان کے ہی کھلانے سے، اور کبھی وہ دل شکستہ جاں گرفتہ ہو نہیں سکتا جسے مسرور نسبت ہے نبی کے آستانے سے، جسے مسرور نسبت ہے نبی کے آستانے سے۔ میں انشاءاللہ صاحبان علم و فن کی طرف بڑھوں گا۔ پاکستان کے بہترین دانشور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، عالم دین نوجوان ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے بات کروں گا۔ حمد ہو گئی تھی تو چاہتا ہوں کہ نعت رسول مقبول بھی ہو جائے، اور اختتام پھر انشاءاللہ ہم نعت پر ہی کر لیں گے یا منقبت جو وقاص بھائی چاہیں گے۔ جی محمد وقاص خان۔ میں چپ کھڑا ہوا دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا دربار مصطفیٰ آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اور کرنیں نکلے کرنیں نکلے رہی گئے میرے وجود سے بھی، خورشید بن گیا دربار مصطفیٰ میں، خورشید بن گیا دربار مصطفیٰ میں، اور مرنے کے بعد
وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، اور خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے، بہت خوب، خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے، ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں، ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اقاص اگر ایک شعر یاد ہو، کھویا کھویا ہے دل ہونٹ چپ آنکھ نم ہے مواجہ پہ، ہمیں بتاتا ہوں، آپ پڑھیے، یہ پڑھا ہوا کلام ہے آپ کے استاد کا۔ کھویا کھویا دل ہونٹ چپ آنکھ نم ہے مواجہ پہ غم، روبرو ان کے لایا گئے ان کا کرم، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ہے مواجہ پہ غم، ایک کونے میں ہے، ایک کونے میں سر جھکائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، منہ چھپائے ہوئے، گردنیں ہیں گردنیں ہیں کہ بارے ندامت سے خم، ہے مواجہ پہ غم۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے شافع امم شہ زی جاہ لے خبر، للہ لے خبر، میری للہ لے خبر، جنگل درندوں کا ہے، میں بے یار شب قریب، گھیرے ہیں چار سمت سے بدخواہ لے خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر، للہ لے خبر، میری للہ لے خبر۔ ایک اور مقام پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اسی نعت کا شعر ہے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا، آہ لے خبر، للہ لے خبر، میری للہ لے خبر۔ علامہ تیمور قاضی صاحب سے، اور پھر انشاءاللہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی طرف آنا ہے۔ حضور، یہ قربانی کا معاملہ ہے، اور اس میں محض قربانی کے وجوب کی ادائی نہیں ہے، بلکہ پیش نظر یہ ہے اللہ کے بندوں کی خدمت۔ لیکن آپ جانتے ہیں پاکستان میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو سارا سال گوشت کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں نصیب نہیں ہوتا، ان کی بہت لمیٹڈ جو ہے وہ انکم ہے، اور وہ عدم وسائل کا شکار ہیں۔
اور پھر وہ اس کے اندر اگر کھانا ہی کھا لیں تو یہ بڑی بات ہے، گوشت کہاں سے کھائیں گے؟ تو بقرہ عید پر ان کی عید ہوگی، اگر ہمارے ساتھ ابھی کوئی قربانی کرتا ہے تو ان کی عید ہو جائے گی، یہ فلسفہ جو اسلام بتاتا۔ دوسرا بھائی افضال قادری صاحب کوئی ہیں ماشاءاللہ، 3 بکرے انہوں نے ابھی قربانی کے لیے پیش کیے ہیں دوران نعت، اور کیسے نہ ہوں کہ یہ نام کوئی باغ اجڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی سبھی کام بناتا ہے ان کا نام۔ جب نبی پاک کا نام ہو تو برکت ہی برکت ہوتی ہے، سننے والے کے دل میں بھی حضور کی محبت ہوتی ہے اور وہ دوڑا چلا آتا ہے اور ان کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہے۔ تو یہ میں تو پچھلے بھی میں نے ٹیلیتھونس کیے ہیں کچھ، تو اس میں بھی میں نے یہ سب سے یہ کہا کہ بھائی جب بھی قربانی کرنی ہے تو پہلا نام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے جب بھی قربانی کی 2 مینڈے قربان کی، ایک اپنی جانب سے اور ایک قیامت تک اپنی امت کے ان لوگوں کی جانب سے کہ جو قربانی کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ کتنا پیار تھا غریبوں سے میرے آقا کو، کتنا پیار تھا اس امت سے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ علامہ تیمور قاضی صاحب جی۔ دل و نظر کو جی۔ وہ ذوق جمال دیتا ہے، سبحان اللہ۔ دل و نظر کو وہ ذوق وہ ذوق جمال جمال دیتا ہے، آہا، وہ ہر ذی شعور کو رزق حلال دیتا بے ہے۔ شک بے شک۔ سبحان اگر سوال کرے کوئی ایک قطرے کا تو میرا کریم سمندر اچھال دیتا ہے۔ سمندر اچھال دیتا، واہ واہ واہ۔ قربانی کا سلمان بھائی جو بیسک فلسفہ ہے، وہ فلسفہ یہ ہے کہ رب جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس چیز کو چھوڑ دینا، اور رب کریم جس چیز کو پسند کرتا ہے اس چیز کو اپنے قریب کر لینا۔ بالکل یہ قربانی کا بنیادی فلسفہ ہے۔ بالکل۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کا لقب ہے خلیل، اور خلیل کے معنی ہیں دوست۔ صحیح۔ خلیل کے معنی ہیں دوست۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے بزرگی، حتیٰ کہ آپ کے پردہ فرمانے وصال تک اللہ کی مخلوق کی خدمت کری۔ اللہ اکبر۔ آپ کا ہر لمحہ اللہ کے یاد میں، اللہ کے ذکر میں، بچپن سے لے کے اولاد کی قربانی تک، اس کے بعد سے لے کے بزرگی تک۔ لیکن جو بنیادی آپ کا لقب پڑا خلیل، خلیل کہتے ہیں دوست کو، خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پیاری ادا یہ تھی کہ وہ کھانا کبھی بھی اکیلے نہیں کھاتے تھے۔ اللہ، مہمان کے بغیر نہیں کھاتے، مہمان کے بغیر اس اکیلے فلسفے کو کھانا سمجھ تناول گئے۔ نہیں فرماتے تھے۔ بالکل ایسے۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے 26واں پارہ سورہ زاریات، ابراہیم علیہ السلام کی یہ سوچ و یہ فکر تھی، جب بھی کھانے کا وقت ہوتا کسی مہمان کی تلاش میں نگاہیں دیکھتی رہتی اللہ، کہ کوئی آپ کے در کے آگے سے مہمان گزرے گا، اور اس کے ساتھ اللہ کا بندہ گزرے گا، کوئی مسافر گزرے گا، آپ اس کو دیکھتے، اپنے قریب بلاتے، اپنے قریب بلاتے، قرب عطا کرتے۔ قرب کے معنی قربانی کے، قرب عطا کرتے۔ اور اگر کوئی نہیں آتا پہاڑوں پہ چڑھ کے اعلان کرتے، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو میرے ساتھ آئے، اللہ، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو میرے ساتھ آئے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک دن بندے کی تلاش کے اندر نکلے، ادھر فرشتہ انسان کی صورت میں آپ کے در پہ پہنچ گیا، ہائے ہائے، آپ کے در پہ پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب واپسی تشریف لائے، کہا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ کہاں تھے؟ کہا کہ میں مسافر کی تلاش میں تھا۔ کہا کہ میں آپ کی تلاش میں تھا، میں آپ کی تلاش میں تھا۔ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کا مقرب فرشتہ ہوں، آپ کی مہمان نوازی کے بارے میں بڑا سنا ہے، لیکن آج میں نے دیکھ بھی لیا کس طرح آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کبھی آپ دمبے کو ذبح کرتے، کبھی آپ اونٹ کو ذبح کرتے، کبھی آپ گائے کو ذبح کرتے۔ اور 12ویں پارے کے اندر سورہ ہود کے اندر جناب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کہ اولاد کو نعمت سے اللہ نے محروم کیا تھا، آپ کو، آپ کے شکم کے اندر ابھی آثار نہیں تھے اولاد کے، لیکن رب ذوالجلال نے جب جناب اسماعیل علیہ السلام کی پیدا فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، اس کے تقریباً 13 سال بعد جب جناب لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جناب جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے عذاب لے کے آئے، عذاب سے پہلے خلیل اللہ کے مہمان بن کے آئے، اللہ اکبر، خلیل اللہ کے مہمان بن کے آئے۔ اور جب مہمان بن کے آئے، جناب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ اپنے مبارک ہاتھوں سے کھانا پیش کرتی، کھانا پیش کرتی۔ اس وقت رب ذوالجلال نے ان آیت مبارکہ کو 12ویں پارے کے اندر سورہ ہود کے اندر نازل فرمایا، وَامْرَأَةٌ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ ہم نے سارہ کی مسکراہٹ پہ
صرف ایک بیٹے کی بشارت نہیں دی ہائے ہائے، بلکہ ہم نے اسحاق کی بشارت بھی دے دی، یعقوب کی بشارت بھی کیا دے بات دی۔ ہے، سبحان اللہ۔ جناب حضرت سارہ نہ صرف ماں بنیں گی بلکہ اپنی زندگی کے اندر دادی بھی بنیں گی، کیا بات ہے، اپنی زندگی کے اندر دادی بھی بنے گی۔ ایک بیٹا اسحاق کی صورت میں نبی ہوگا، واہ، دوسرا بیٹا یعقوب کی صورت میں نبی ہوگا، سبحان اللہ۔ اور یہ کس وجہ سے انعام ملا کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی وجہ سے۔ بے شک، اور یہ جو خلیل لقب پڑا، اس کے معنی یہ ہے کہ دوست کے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے مخلوق کو اپنا دوست بنا لیا تو اللہ رب العزت نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، کیا بات، سبحان اللہ، ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بستامی، آپ کا ذوق ماشاءاللہ صوفیانہ ہے جی، اور جھلک بھی صوفیانہ ہے۔ یہ بزرگوں کے ساتھ جی صحبت جی، کا ہم بھی طفل مکتب کی طرح حضرت کے سامنے دستے بستہ ہیں، سبق سنا رہے ہیں حضرت کی کو۔ عاجزی ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حکایت اولیاء کے اندر بڑی مشہور و معروف آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں 12 سال معرفت الہی کی تسکین کے لیے کبھی جنگلوں کے اندر گیا، اللہ اکبر، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی فرش پر، دل عرش پر، کیا بات، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں پھرا ہاں نہیں۔ ہاں ہاں، میں جنگلوں میں گیا یار کی محبت میں، اللہ، پہاڑوں میں گیا، ویرانوں میں گیا، تنہائی کے اندر گیا کہ بس یار کی معرفت مل جائے، قرب مل جائے اس کا۔ لیکن آپ کا قول سامعین کی نظر کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں 12 سال کے مجاہدات سے مجھے وہ معرفت نہیں ملی جو مخلوق خدا کی خدمت سے مجھے معرفت نصیب اللہ ہوئی، اکبر، جو مخلوق خدا کی خدمت سے مجھے معرفت نصیب ہوئی۔ کہا کہ میں نے اللہ کی جو معرفت مخلوق کی خدمت کرنے سے پائی ہے وہ 12 سال چلوں کے اندر نہیں پائی، کیا بات، بہت 12 اچھی سال بات، چلوں کے اندر نہیں بہت پائی۔ اچھی بات، اور صحیح بات۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ، حضرت خواجہ بابا کریل علیہ رحمہ، ہاں، علی احمد صابر کلیہ، صابر علیہ رحمہ، 12 سال تک لنگر خانے کی خدمت کرتے رہے۔ جی بالکل، فریدی کھلاتے رہے، لنگر کھانے کی خدمت کرتے رہے، اور کھلاتے خود انہوں نے رہے، گلڑوں پہ، جسے گلڑ بھی کہا جاتا ہے، اس پہ گزارا یہ کیا۔ فلسفہ عرض کر رہا ہوں، وہ بنیادی فلسفہ کیا تھا؟ بابا صاحب نے 12 سال کوئی چلہ نہیں کرایا، اللہ اکبر، بولا کھلاتا رہے بس، کھلاتا رہے، بس کھلاتا رہے۔ جب 12 سال ہو گئے 12ویں کی نسبت سے، کیا بات ہے، مدینے والے کی نسبت سے، جب 12 ہو گئے سال، کہا کہ جا کلیئر چلا جا، آقا کا حکم ہوا ہے کہ اس کو کلیئر بھیج دو، وہاں جا کے فیض تقسیم کرو۔ 12 سال تک پاک پتن کے اندر مخلوق خدا کی خدمت ایسی کری کہ رب نے وہ کچھ عطا کر دیا جو بڑے بڑوں چلوں سے عطا نہیں ہوا، بالکل ایسے، بالکل بڑے بڑے چلوں سے، صرف کھلانے سے عطا ہو گیا، کیا بات، بہت کھلانے اچھا سے۔ ہے۔ میں جس فلسفے کی بات کر رہا تھا، علامہ تیمور قادری نے وہی ظاہر قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھایا۔ علامہ اقبال نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، تمنا درد دل کی ہو اللہ تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور وہ کیا، ارادت ہو تو دیکھ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، اللہ، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرمائے، اولیاء کاملین کو۔ دیکھیں میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اور جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھ سے اکثر مائیں بہنیں جو ملنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جی دعا کریے گا بیٹا میری بیٹی کے نصیب اچھے ہوں، میرے بیٹے کو امتحان میں کامیابی ملے، کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ عزتوں کے تاج پہنائے۔ کچھ مشکلات ہیں بیٹا، کچھ بیماریاں ہیں، دعا کرنا۔ بے شک دعا اثر کرتی ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے سب لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ جی زندگی میں کچھ ہرڈلز ہیں جنہیں ہم فیس کر رہے ہیں، مشکلات ہیں ہمارے آگے سے ہٹتی نہیں ہیں، تو دراصل یہ جو مشکلات سامنے آپ کو کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے نا، یہ اپنے سامنے آپ خود کھڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے آگے خود کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ خود کو ہٹا لیجئے، یعنی اپنی اس عادت کو بدل لیجئے کہ جو صرف اپنے لیے سوچنے والی عادت ہے، اور اس عادت کو اس سے ریپلیس کر لیجئے، دوسروں کے لیے سوچئے۔ آپ اچھا کھاتے ہیں نا تو فوراً احساس ہو جانا چاہیے، یار کوئی میرے اڑوس پڑوس میں یا دور کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں اسے کھانا نصیب نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ کے رحمان کے وہ بندے ہوتے ہیں جو زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میری بیٹی کے نصیب اچھے ہوں، آپ ان بیٹیوں کے نصیبوں کے لیے کچھ کریں نا۔ آپ تو ظاہر اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، آپ تو ہر انداز سے برت لیں گے ان بچیوں کو۔ وہ جو بچیاں بیچاری منتظر بیٹھی ہیں، ان کی شادیوں کے معاملات، ان کے کھانے پینے کے معاملات، ابھی یہ بتائیے اس عید الاضحیٰ پہ آپ کے بچے بچیاں جیسے چاہیں گے عید کو سیلیبریٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہمارا اسپریچول ایک مومنٹ ہے، اسپریچول سیلیبریشن ہے ہماری مسلمانوں کی۔ چھٹی کا دن، خوشی کا دن، قربانی کا دن، رب کے قرب کو پا لینے کا دن۔ اس وقت وہ غربا جو قربانی کر نہیں سکتے، جانوروں کو دیکھ دیکھ کے بس محرومی کا شکار، ان لوگوں کو جب
یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جو تھیلیاں بنتی ہیں نا 3-3 4-4 5-5 کلو گوشت کی، اور پھر ان گوشت سے بنے ہوئے کھانے جو آپ کی قربانی کے پیسوں سے نہیں ہوتے، آپ کی محض قربانی اور گوشت، اس کی تقسیم ہمارے ذمے، اس سے بنے ہوئے کھانے ہمارے ذمے، لوگوں کو کھلانا پہنچانا ہمارے ذمے، اتنی ساری سروسز ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں محض اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رضا ہمیں بھی حاصل ہو جائے، آپ کو بھی حاصل ہو جائے، صحیح جگہ پہ آپ کے پیسے لگ جائیں۔ یہ گوشت جب ان بچیوں کے گھر میں جائے گا نا، ان کی عید بس اس گوشت کو دیکھ کے ہی ہو جائے گی، اور یہ خوشی سے اچھل پڑیں گے، مچل پڑیں گے۔ تو قربانی کا سب سے اعلیٰ معیار، ویسے تو علامہ صاحب بیٹھے، حضرت بیٹھے، شریعت تو اجازت یہی دے رہی ہے کہ 3 حصے کریں، خود کے لیے، اقربا رشتہ داروں کے لیے اور غریبوں کے لیے، لیکن اولیاء کاملین نے سمجھایا اس کو کھلا دے جو اس کا مستحق ہے اور بھوکا ہے، تجھے تو رب ویسے ہی دے رہا اور دے گا، اتنا دے گا تجھ سے سنبھالا نہ جائے گا، گنا نہ جائے گا۔ تو آئیں بڑھ چڑھ کے ان سفید پوش مستحقین، میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں اکراس دا بورڈ جو لوگ ہیں ہمارے فورن سٹیزنز ہیں، جو ویسٹ میں ریزیڈنس لوگ ہیں، ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ بھی پورا زور لگا دیتے ہیں اس بات پر کہ انہیں عید الاضحیٰ یا عید الفطر پاکستان میں نصیب ہو جائے، کیونکہ پاکستان میں جو اس کی بیوٹی ہے، جو حسن ہے، وہ کہیں اور نہیں، کہ اتنی آزادی کے ساتھ کوئی سلاٹر ہاؤسز نہیں ہوتے، اور ہر گلی میں ہر گھر میں جانور کا ذبیحہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میری گزارش ہے کہ اتنی بڑی اجتماعی قربانی، آپ جتنی زیادہ ہمارے ساتھ قربانی کریں گے اتنے زیادہ مستحق لوگ تک گوشت پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ جو بھی باتیں میں نے کی نا، دعا کریں، دعا سے زیادہ انشاءاللہ اس دوا سے آپ کو آرام ملے گا، اندر کی بے چینیاں دور ہوتی ہیں، کر کے دیکھیں۔ اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کے نام پہ قربانی کریں، میرے آقا کے نام پہ، نام سن کے مچل جاتے ہیں حضور سے محبت کرنے والے، حضور کی محبت کا دم بھرنے والے، بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں، لے جی میرا یہ حصہ ہے، میرا یہ حصہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے میرے اور آپ کے نام پہ قربانی کی ہے ساری زندگی، جب تک آپ حیات رہے آپ پوری امت کی طرف سے ایک مینڈا قربان کرتے رہے۔ تو آئیے اب وقت ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، اب اس نبی پاک کی بارگاہ میں ہم بھی پیش کریں اپنی قربانیاں، آئیں نبی پاک کے نام پہ قربانی کریں، میرے آقا کے نام پہ، پہلا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ اب ریاض بیگم صاحبہ نے ایک جو ہے حصہ پیش کیا ہے، فاروق صاحب نے 3 حصے پیش کیے ہیں، میں ان دونوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ ہمارے ایک درویش جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، اور ہمیشہ اعلان کرنے سے منع کرتے ہیں، لیکن تہدی سے نعمت کے لیے قرآن یہ کہتا ہے، حضرت نے مجھے ہمیشہ منع کیا، سچی بات ہے، بیہائنڈ دا سین بھی فورسفلی کہا ہے کہ بیٹا یہ نہیں کرنا، لیکن سابقہ برس بھی جب آپ تشریف لائے ڈاکٹر صاحب، تب بھی آپ نے کئی جانور پیش کیے قربانی کے لیے، اور آج بھی انہوں نے بھی بیہائنڈ دا سین مجھے منع کیا تھا، لیکن میں معذرت کے ساتھ حضرت نے آج بھی ماشاءاللہ قربانی میں اپنا ایک وافر حصہ پیش کیا۔ یہ بڑی بات ہے، اللہ رب العزت ان کی یہ خدمات، یہ یہاں آ گئے نا، خدا کی قسم اس کی قیمت ہی ہم ادا نہیں کر سکتے، اس کا ہی کوئی مول نہیں ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہستیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، رات گئے اپنی نیند قربان، اپنی مصروف لوگ ہیں، مصروفیات ترک کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، امت مسلمہ کا درد محسوس کر رہے ہیں، اور ان کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں حصہ بھی ملا رہے ہیں، ان کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے اور بھی حصے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ کیا نام ہے؟ زہیب رحمان صاحب نے 2 حصے پیش کیے ہیں، میں زہیب رحمان آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جتنے لوگ ابھی حصے پیش کریں یا قربانی پیش کر رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے حصوں میں پہلا حصہ نبی پاک کا رکھیں، پہلی قربانی نبی پاک کی۔ اور میں اب ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہم سے بھی اور آپ سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے پھر انشاءاللہ مرحلہ وار ہم آگے بڑھیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ایسے اعلانات میں ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اعلان کے لیے، ترغیب کے لیے میں نے ایسا بس زبان پہ آگے، اور لیکن یہ ہے کہ چونکہ بات آپ جی اس ہستی اعظم کی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر لاکھوں زندگیاں ملیں، ہائے ہائے ہائے، کروں تیرے نام پہ جان فدا ہو، تب بھی ہماری کیا حیثیت ہے اللہ اکبر، جس کے لیے قرآن لقد من اللہ کہہ کر پکار رہا ہے، بتا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرطور یہ نظر جو ہے یہ الحمدللہ قربانی کی، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے لیے ہے، اللہ اکبر، اور اللہ گائے ہے انہی کے نام پر، اور حضور کے جو اہل بیت اطہار سبحان ہیں یہ ان کے نام سے سبحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما، قول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی یہ نام دیکھیں، یہی نام میں چاہتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب نے بھی دیے نا، ہمارے یہی نام ہے، ہمارے نام انہی سے تو باقی رہیں گے، ہمارے انہی سے نام باقی ہیں، حضور کی آل پاک، حضور کے اصحاب پاک، ہمارے نام تو انہی سے باقی رہیں گے ہمارے۔ اور وہ کہتے ہیں نا، ہم عاشقان
اہل بیت ہیں اے صبا، اس طرح کا مطلب مجھے یاد نہیں آ رہا، زندہ رہیں گے نام ہمارے فنا کے بعد، کیونکہ ہماری منسوب ان سے دیکھیں یہ طرز عمل ہے، یہ طریقہ ہے قربانی کا۔ اگر میں یہ بات وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اپنے نام سے قربانی کروں گا تو وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی مجھے نہیں معلوم، چاہے میں کتنے ہی اخلاص سے کروں، بس امیدوار ہوں رب کے حضور، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو میں یہ کہتا رہوں گا۔ مگر جب میں نے نام نامی اسم گرامی اللہ اکبر محمد مصطفیٰ کا نام لے کر جھوم لیتا ہوں، یعنی وہ نام لے لیا نا اللہ اکبر، تو بس مظفر وارثی نے حضرت کہا تھا نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، اور پھر لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے۔ اللہ ایسی مستی ہے اس نام میں کہ جسے یہ نام نصیب ہو گیا وہ دیوانہ وار جانب منزل دوڑ رہا ہوتا ہے، اور مدہوش ہو جتنا بھی ٹھوکر نہیں کھا سکتا، ہوشیار سے بہتر ہے دیوانہ محمد کا۔ اللہ تعالیٰ وہ دیوانگی ہمیں عطا فرمائے۔ بریک کے بعد سیشن ہوگا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا، اور ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ کچھ میں نے بات کرنی ہے، کچھ سوال کرنے مزید۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ یہ فلسفہ کیوں، یہ اجتماعی قربانی کیوں، پاکستان میں یہ مستحقین تک گوشت کا پہنچایا جانا کیوں، اس کے پیچھے کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اس سے آپ کو کیا نصیب ہوگا، آپ کو کیا فائدے ہوں گے، ان لوگوں کو تو ہوگا ہی ہوگا، ہمیں نہیں معلوم ہم سے گوشت کون لے کر جائے گا، وہ اللہ کے کتنے بندے آئیں گے، ان کے چہروں کی رنگت کیا ہوگی، ان کی زبان کیا ہوگی، ہم نہیں جانتے، ان میں کوئی واللہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے۔ ہاں چونکہ ہم ایک ہیں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یہ رشتہ ضرور ہے، ہم بھائی ہیں آپس میں، لیکن رنگ و نسل کا نہیں پتہ، زبان کا نہیں پتہ۔ ہم ان سب کی خدمت کریں گے رسول اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ ان کی خدمت کریں گے، انہیں گوشت دیں گے، ان کی عید ہو جائے گی، ان کی عید بنانے میں، ان کی عید کو خوبصورت بنانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ عشق کا ظرف آزما تو صحیح، تو نظر سے نظر ملا تو صحیح، دل کو تسکینہ ہو تو میں ضامن، تو ذرا میں قدے میں آ تو صحیح۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ قربانی ہے یہ رب کے لیے، دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔